بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ارشاد بھٹی نے خان کی تصویر وائرل ہونے پر غریدہ فاروقی کی منصور علی خان کے شو میں تاریخی جملوں سے لائٹ چترول کی، آپ بھی دیکھیے۔ اور یہ اگر سپریم کورٹ یہ سوچتی ہے کہ اگر کوئی بندہ کانوکٹ ہے تو اس کو کیا یہ رائٹ دینا چاہیے کہ وہ کسی اور کیس میں آ کے اپنے دلائل دے، یا تو پھر آپ یہ بھی نہ دیں، آپ تو سزا یافتہ ہیں، آپ اندر بیٹھے ہیں، آپ کو تو دلائل دینے کا بھی حق نہیں ہے، لیکن آپ ان کو دلائل دینے کا بھی حق دے رہے ہیں، ان کی ویڈیو پریزنس بھی آپ یقینی بنا رہے ہیں، اور یہ سارا کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں لیکن ہم دکھائیں گے نہیں، تو اٹس اوکے، دیکھ لیتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور چیز ہم بار بار یہ جو ٹو اینڈ فرو کرتے ہیں نا آرگومنٹس، ابھی آپ نے خود غریدہ بی بی نے کہا کہ جب میاں صاحب کی بات تھی تو ان کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہتی تھی، بالکل ان کو تقریر کا حق ہے، آپ وہ کہہ رہی ہیں عمران خان کو نہیں، تو وقت کے ساتھ ساتھ شاید حالات بدلتے ہیں، چیزیں بھی بدل جاتی ہوں گی، آئی ایم پریٹی شیور کی، لیکن آپ کو پھر بھی کوئی اصول بنانے پڑیں، اس کا اصول بناتے ہیں، ٹھیک کیا ہوگا کیسے ہوگا، ایک اصول بنا دیں، اگر کسی نے بدل دیا تو پھر اس ٹائم۔ اور ہم چار لوگ ہیں، ہم چاروں کی مختلف، بھٹی صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں، کیا وہ ان کو حق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر دیکھیں چیف جسٹس کی یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بھی ہے جو میرے خیال میں ابھی تک مس ہو گیا، وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کی نیت کے حوالے سے یا ان کو عمران خان صاحب سے پرابلم ہوتی تو وہ ویڈیو لنک کی اجازت ہی نہ دیتے، وہ نہیں دے رہے، نہیں پہلی بات نہیں، پہلے تو کہہ رہے تھے کہ نہیں ہونا چاہیے، چیف جسٹس صاحب اس کا موڈ نہیں تھا، چیف جسٹس صاحب کا اپوز کر رہے تھے آئیڈیا کو، اطہر من اللہ صاحب اس کو سپورٹ کر رہے تھے کہ اگر ایک آدمی کو انہرڈ نہیں چھوڑا جا سکتا، اگر وہ بولنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ان کا رائٹ ہے بولنے کا، تو چیف جسٹس کر رہے ہیں نا، مانا نا انہوں نے، مانا نہیں بھائی نہیں بھائی، آپ اس کو ہیڈ کرنا یا وہ نہیں کرنا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ وہ وکیل بھی نہیں ہے، عمران خان کی بات کر رہے تھے، وہ وکیل بھی نہیں ہے، وہ کیا دلائل دے پائیں گے مجھے، کیا عدالت کو کنونس کریں گے؟ اس پر اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ وہ پٹیشنر ہیں، ان کا حق ہے، ہم ان سے حق نہیں لے لیتے۔ پھر سماعت میں 5 منٹ کا وقفہ ہوا، پھر پیچھے گئے، اس کے بعد سارے ججز غالباً انہوں نے کنونس کیا ہوگا یا زیادہ رائے اس حق میں آئی ہوگی کہ بلایا جائے، پھر بلایا گیا، ٹھیک، اور فائز عیسیٰ قاضی صاحب کا موڈ نہیں تھا، اور اسی طرح آج زیادہ لوگوں کی رائے یہ ہوگی کہ نئی لائیو کوریج دکھائی، ہاں ہو سکتا ہے، ویسے نہیں کہہ رہا اصول بنا دیں، ممکن ہے، ہو سکتا ہے، اور maybe they have good reasons to do it، جیسے میں نے کہا، لیکن یہ آپ سارے بولتے رہے، بولنے والوں کا کوئی پتہ نہیں چلا، ایک خاموش بیٹھا ہوا تو اس کی تصویر ساروں پہ حاوی ہو گئی، کیا فائدہ اسے چپ بٹھانے کا اور نہ دکھانے کا، کب تک کریں گے؟ اچھا ویسے یہ جو حاوی ہونے کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں آج بھی وہ سسٹم پہ اتنے حاوی ہیں، مطلب اسی طرح ہی چل رہے ہیں؟ کیونکہ حکومت کے ہاتھ میں بار بار یہاں پہ ہم جس بیٹھک میں بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی کتنی دیر یہ سسٹم چلے گا، سسٹم تو چل رہا ہے، فرسٹ کلاس چل رہا ہے، لوگ باہر سے آ رہے ہیں، ڈیلیگیشن آ رہے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ کے دو ہیں، ایک ہے کہ سسٹم چلے گا، ایک ہے کہ حامی ہے، بالکل حامی ہے، پورے ملک کی سیاست، پورے ملک کی گفتگو، پورے ملک کی صحافت، پورے ملک کی 19 20 21 22 سارا اسی کے گرد گھوم رہا ہے۔ معافی مانگیں گے نہیں مانگیں گے، ایک بیان آ گیا نہیں آ گیا، ادھر سے آ گیا نہیں آ گیا، میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا، وہ ان کو سزائیں ٹھیک تھی سزائیں غلط تھی، اور آج یہ کیس آج وہ کیس سارا انہی کی طرف چل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یہ ساکھ لیس حکومت ہے، مقبولیت لیس، فارم 47 کی جعلی حکومت ہے، تو اس لیے جب یہ مبینہ طور پر چاروں مبینہ لگا دیجیے گا، مبینہ طور پر یہ بڑی مہربانی، شکریہ، کل کوئی کہا آگے ثابت کر کے نہیں کریں گے، نہیں انہوں نے یہ میرے لاسٹ پروگرام میں آئے تو وہاں پہ بھی اس طرح ایک چھکا مارا تھا تو میں نے بیچ میں روکنا پڑا تھا، انہوں نے پون چودھری کے اوپر الزام لگا دیے تھے ڈرگز کے۔ نہیں آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے تھے، میں کہہ رہا تھا کہ عطا طارق صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ڈرگ سپلائر ہے عمران خان کا، یہ نہیں کہا تھا نا آپ نے، نہیں آپ نے ڈائریکٹلی چودھری صاحب پہ لگا دی تھی۔ نہیں آپ سمجھ نہیں، کامن سینس بھی کامن سینس ہوتی ہے، میں اس دو جملے تو بھی لا لو، نہیں فلو میں مسلم لیگ کی بات ہو رہی تھی، حکومت کی بات ہو رہی تھی، تو اس وقت میں نے کہا کہ یہ تو آپ نے اچانک روکا کہ یہ آپ کو، میں نے بھی یہی کہا تھا مبینہ طور پہ سر ادھر مبینہ نہیں ہے نا، وہ تو انہوں نے بیان دیا ہوا ہے نا، ادھر میں کیسے مبینہ، وہ سچ کہہ رہے ہیں، ان کی مان لیتے میرا مبینہ، اچھا لیکن یہ مبینہ طور پر سارا کچھ ہے تو کیا کریں گے؟ تو دیکھا ناظرین کیسے ارشاد بھٹی نے غریدہ فاروقی کے چہرے کا رنگ لائیو شو میں بیٹھے بیٹھے صرف خان کے لیے چند خوبصورت الفاظ ادا کر کے اڑا کے رکھ دیا۔